عامر الیاس رانا صاحب، کل جو فیصلہ آیا ہے، میں نے جو عامر ضیاء صاحب سے سوال کیا تھا، اس فیصلے کے آنے کے بعد کیا تحریک انصاف کے سپورٹر کا اعتماد تحریک انصاف اور اس کے بانی پر کم ہوا ہے؟ وہ اس نے مزید دوری اختیار کرنے کی کوشش کی ہے؟ بڑا نقصان ہوا ہے اس سے عمران خان اور اس کی سیاست کو؟ بہت شکریہ مسعود صاحب. اصل میں آپ نے دو چیزیں پوچھی نا، کہ ایک طرف ایک منشور پہ ہونا چاہیے تھا اور ایک طرف یہ عدت میں شدت کا جو کیس چل رہا ہے جس کے اوپر مختلف علماء کی گفتگو بھی سامنے آ چکی ہے. لیکن یہ کیوں نہ گفتگو میں آئے؟ اگر یہ کیس چل پڑا ہے تو پبلک کے لیڈرز کے بارے میں گفتگو تو ہوتی ہے، دنیا بھر میں ہوتی ہے. کلنٹن کی بھی ہوئی تھی. یہاں پہ کس کی ذاتی زندگی چھوڑ دی ہے، کس سیاستدان کے اوپر. یہاں بڑے بڑے اینکرز نے پروگرام نہیں کیے تھے آصف علی زرداری صاحب کی کہ جی یہ مبینہ یا یہ منقوہ ہیں، ایک خاتون کو بلا کے سب کے ساتھ بٹھایا جا رہا تھا. پتہ ہے نا آپ کو اور ہمیں یہاں پہ سب کے ساتھ ماضی میں کس کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا ہے. وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. عمران خان نے مریم نواز کی بھد خود نہیں اڑائی کہ تم کس طرح میرا نام لیتی ہو، تمہارا شوہر صفدر ناراض ہو جائے گا. آپ بات نہ کریں. اس نے طلال چودھری کا بھی مذاق اڑایا. یہاں تنظیم کہیں یا آپ یہ کہیں کہ جی کوئی عزت اور وہ کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آج اگر آپ سپریم کورٹ کا ایک کیس کا حوالہ دیتے ہیں تو سپریم کورٹ کے باقی فیصلے بلا لینے والے کیوں نہیں ٹھیک کہہ دیتے آپ کہ اگر آپ کو 8 وہ عدت کے 39 دن نظر آ رہے ہیں، حالانکہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں تمام تر عدت طے ہے. میں آپ کو نا ایک دوسرا پروسپیکٹ شو کرتا ہوں ٹوٹل اس بات سے ہٹ کے کہ کیس میں کیا سزا ہوئی ہے. عمران خان، بیگم بشرا اور مانیکا تینوں جھوٹے ہیں، 100% جھوٹے ہیں. اس بات کو چھوڑ دیں کہ کیا فیصلہ آیا ہے. عمران خان جب تک وزیر اعظم تھے خاور مانیکا کی تمام تر خواہشات کو اپنے حکم سے تعمیل کرایا کرتے تھے. اعظم خان اس کے لیے آرڈر کیا کرتے تھے. میں آپ کو پہلے بھی جس دن خاور مانیکا نے یہ کیس کیا تھا میں نے کہا تھا کہ ایک ہیں نادر چٹھا، اس وقت پنجاب میں سیکٹری ہیں، گریڈ 20 میں اب گئے ہیں. جب عمران خان کے دور میں یہ پروموٹ ہونے لگے تھے تو ان کو انکار کیا گیا. ان کے آگے اور پیچھے اوپر نیچے جتنے لوگ تھے سب کو پروموٹ کیا. اعظم خان نے سیکرٹری اسٹیف کو فون کیا کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اسے پروموٹ نہیں کرنا چاہے، اس کے سارے ریکارڈ درست ہو. وجہ یہ ان کو بلایا گیا تھا. مسٹر طاہر خورشید جو ٹی کے نام سے مشہور ہیں، وہ ان کو واٹس ایپ پہ میسج کیا کرتے تھے کہ خاور مانیکا کا کوئی کام نہیں کرنا. اور ایک دن اچانک ان کو فون آیا کہ میرے پاس آؤ، خاور مانیکا سے ملو اور معافی مانگو. یہ میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں آپ کو. کس بات کی معافی؟ یہ معاملہ اور میں کیوں کہ اس کے گھر جاؤ اور معافی مانگو. اس کے گھر جاؤ اور معافی مانگو. اس نے کہا جی کیوں مانگوں میں؟ انہوں نے کہا چلو میرے پاس دفتر آؤ. اس نے کہا یہ آپ کے سی ایم صاحب کے طرف سے آپ کے احکامات تھے کہ ان کا کوئی کام نہیں کرنا. جب بلایا خاور مانیکا کو، انہوں نے کہا بتائیں آپ میرے پاس کتنی دفعہ آئے؟ آپ کا ہر دفعہ کام ہوا کہ جی بالکل ہوا، لیکن آپ میرے بیٹے کا حکم نہیں مانتے، فون نہیں سنتے. انہوں نے کہا جی یہ ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ ہے، یہ علاقے کے ایک بڑے آدمی ہیں، تو میں نے ان کو روٹین میں دیکھنا ہے کہ میں اگر کمشنر ہوں وہاں ساہیوال کا اور یہ پاک پتن سے تشریف لاتے ہیں تو مجھے ان کی بات سننی ہے. ان کو او ایس ڈی کر دیا گیا. پھر جب پروموشن کا وقت آیا انہیں پروموشن نہیں دی گئی. تو یہ کیسے مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. ایک منٹ، ادھر عمران خان صاحب، ایک منٹ، دوسری طرف عمران خان آرڈر کرا رہے ہیں اس کو پروموٹ نہیں کرنا. جھوٹ تو دونوں بول رہے ہیں نا. ان کے تعلقات تھے، تعلقات تو بڑے اچھے تھے نا. انہی کی وجہ سے پہلا رضوان گوندل بیان موجود ہے. لیکن جو آپ کو سامنے فیصلہ، ایک منٹ، جو فیصلہ آیا کہ میں نے ان کی منقوہ نے کہا کہ جی میں نے تو فلاں ٹائم پہ پہلے لے لی تھی اور گھر پہ عدت مکمل کی تھی. انہوں نے تصویریں دی، انہوں نے ریکارڈ دیا کہ شمالی علاقہ جات میں ہم 31 اگست میں بھی گئے تھے، ہم میاں بیوی تھے. اگر اس کے قانونی پہلو پہ جانا ہے اور ہیں، اسلامی پہلو اور ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اتنی بڑی جگہ پہ جا کے، یہاں پہ نواز شریف آج بری ہو گئے نا، یہ کل کو بری ہو جائیں. جب ہے موجود ایک کیس، ہم نے ایسی لیڈرشپ پیدا کیا کہ ہم کمال کرتے ہیں کہ اس کو چاہے عامر ضیاء بھائی میرے کہیں کہ جی 70% ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس ملک کا بیڑا گرک اسی قیادت نے کیا جس کو پرائم منسٹر آن ٹریننگ لا کے بٹھا دیا گیا، اور آن جاب ٹریننگ تھا جیسے اسسٹنٹ کمشنر آن ٹریننگ آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، سب نہیں تو ایسی یو ٹی آ جاتے ہیں. اس طرح اس ملک کا بیڑا گرک 3.5 سال یہاں کرایا، 9.5 سال کے پی میں کرایا. اب آپ اور ہم کہاں جائیں؟ اس سے تو انکاری نہیں ہے نا کہ یہ تینوں کیسز جن میں فیصلے آئے ہیں، یہ آپ کہیں گے کہ یہ آزادانہ ٹرائلز تھے. یہ بالکل جو ہے وہ میرٹ پر ہوئے ہیں. ان میں عوام کو بھی معلومات کی رسائی تھی، صحافیوں کو بھی معلومات کی رسائی تھی. یہ بالکل اوپن ٹرائل تھے. جو اس میں ملزم تھا، جو اب مجرم ہے، وہ اس کے تمام حقوق پورے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے یہ سب کچھ. دو فکرے بس. ٹرائل کے اندر بہت زیادہ کمی ہے، وہ آگے جا کے ہائی کورٹ ان کو ریمانڈ کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے. لیکن جرم کی سنگینی
ٹرائل کے اندر کمی کو ختم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہو عمران خان کو سائفر میں سزا ہوئی ہے اعظم خان کے بیان پہ, ان کو ایک سیکٹری خارجہ کے بیان پہ, ایک پاکستان کے امریکہ میں سفیر کے, کہ وہ کیا کہتے رہے اور یہ کیا کھیلتے رہے, اس بنیاد پہ ہوئی ہے. تحفے بیچے گئے ہیں, تحفے ریکارڈ پہ نہیں لائے گئے, اس بنیاد پہ سزا ہوئی. بالکل جیل میں ہوئی, لوگوں کو ٹرائل میں پہلے نہیں بلایا گیا تھا, پھر بلایا بھی گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا ہے کہ یہ بہت تیزی سے کرایا گیا, اور یہ سسٹم ہے 9 مئی کا. آپ اور اگر ہم آپس کی گفتگو میں 9 مئی کو بھول جائیں کہ ایک شخص کے کہنے پہ, جہاں اس کی پارٹی کے لوگوں نے اب شیخ رشید پہ بھی کہہ دیا کہ لال حویلی میں بیٹھ کے 6 مئی کو پلان بنایا گیا تھا کہ کہاں GHQ پہ حملہ کرنا ہے, کس کس جگہ جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے, اور وہ ابھی فوجی عدالتوں میں بھی ہے, سامنے آنا بھی عمران خان چاہیے, صاحب کا لیکن پرسوں سے ٹرائل شروع ہو جائے گا.